اظہر پہلے پہل تو فرمائے دیجیے گا، اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے، ایک بار اللہ اللہ کر کے راجہ ریاض صاحب نے وقت تو نکال لیا لیکن پہلی نشست بھی بے نتیجہ نکلی. یہ صادق سنجانی صاحب کا نام کہاں سے ایک دم آ گیا؟ شکریہ مہر. آج جو پہلا دن تھا مشاورت کا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان، 3 دن کا ٹائم تو ہے، لیکن جو آج پہلی نشست ہوئی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تک رہی ہے اور آج باضابطہ طور پر دونوں اطراف سے 3 نام جو ہے وہ شیئر ہوئے ہیں. صادق سنجرانی کا نام جو ہے وہ اچانک آیا ہے اور یہ نام اپوزیشن لیڈر کی طرف سے وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. باقی نام تو پہلے ہی گردش کر رہے تھے، جس طرح جلیل عباس جیلانی کا نام وہ بھی سر فہرست ہے. عبدالحفیظ شیخ ان کا ایک مرتبہ پھر نام آیا ہے، 2013 میں بھی ان کا نام آیا تھا، وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں. لیکن صادق سنجرانی جو ہیں وہ ان کی جو آج یہاں پہ مشاورت میں ان کا نام سامنے آنا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مشاورت کے بعد ان کی فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صادق سنجرانی اس نظام کا سسٹم کا حصہ رہیں، کیونکہ صادق سنجرانی مارچ میں جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید صادق سنجرانی جو ہے وہ مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. اگرچہ 2 دن ابھی ہیں لیکن میر اصل معاملہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، 93 میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے سامنے 2 نام رکھے گئے تھے، شیخ سعید اور معین قریشی صاحب کا، اور اچانک جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ معین قریشی صاحب وزیر اعظم ہوں گے. ان کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، امریکہ میں نہیں ملے، سنگاپور سے سرتاج عزیز صاحب نے ان کو تلاش کیا، پاکستان ان کو بلایا گیا. جب ایئرپورٹ پر آئے تو پتہ چلا ان کے پاس تو شناختی کارڈ بھی پاکستان کا نہیں تھا اور ایئرپورٹ پر ان کو شناختی کارڈ دیا گیا، اس کا پتہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس لکھا ہوا تھا. تو پاکستان میں اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. راجہ ریاض صاحب کتنے بااختیار ہیں یا وزیر اعظم صاحب کتنے بااختیار ہیں یہ تو آئندہ 1-2 دن بتائیں گے، لیکن یہ جو 2-3 نام اس وقت گردش کر رہے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں اور وہ کہاں سے آ سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. بہرحال صادق سنجرانی صاحب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کے حوالے سے آپ کو اظہر امید ہے کہ یہ ان 2 شخصیات کے مابین ہی حتمی نام پر رضامندی ہو جائے گی یا آپ کو لگ رہا ہے معاملہ طول پکڑ سکتا ہے اور انیویٹبلی الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن تک یہ معاملہ جائے گا، یہیں پہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. 2013 میں اس وقت فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا، لیکن آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے پاس 2 دن مزید ہیں اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس نام پر اتفاق ایک نام پر کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا، اسی پہلی سٹیج پہ ہو جائے گا. اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں یہ معاملہ مگر ابھی بھی کیا مسلم لیگ نون اسحاق ڈار صاحب کا ہی نام پش کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جلیل صاحب کا ہی نام پش کر رہی ہے؟ جی ہاں، پیپلز پارٹی نے جو نام دیے ہیں ان میں جلیل عباس جیلانی کا نام سر فہرست ہے، اس کے ساتھ ساتھ تصدق جیلانی کا نام بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، عبدالحفیظ شیخ کا نام بھی بالکل مضبوط امیدواروں میں شامل ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اسحاق ڈار کا بالکل نام ان کا ہے، اسحاق ڈار کا، اور مسلم لیگ نواز نے اسحاق ڈار کا نام جو ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے دیا تھا. اس وقت دیا تھا جب اسحاق ڈار کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ کچھ ایسے معیشت دان نگراں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. تو اس وقت ہی نام بھی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ہی یہ فلوٹ کیا گیا تھا. تو وہ مضبوط امیدوار ابھی بھی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی قربت بھی ہے، قریبی رشتہ داری بھی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لالا سالگرہ تو آپ کی ہے لیکن مزے تو حکومت لے رہی ہے سندھ کے اندر، کیونکہ اپوزیشن نامی تو کوئی چیز ہے نہیں اس صوبے کے اندر. کل سندھ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، کیا خوش اسلوبی سے اتفاق رائے بھی ہو جائے گا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے؟ کون کس نام کو پش کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 نام دیے تھے. مقبول باقر جو سر فہرست ہیں، جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ممتاز شاہ سابق چیف سیکرٹری سندھ رہے ہیں اور صدیق میمن بھی سابق چیف سیکرٹری سندھ رہے ہیں. یہ تینوں نام جو ہیں ان کی طرف سے دیے گئے، مگر ان میں سے مقبول باقر صاحب ہیں وہ زیادہ مضبوط امیدوار نظر آتے ہیں. اور دوسری طرف ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی طرف سے جو نام آئے ہیں، یونس ڈاگا اور شعیب صدیقی ایم کیو ایم کی طرف سے آئے ہیں، اور جبکہ جی ڈی اے کی طرف سے صفدر عباسی اور پیر فضل اللہ کے نام آئے ہیں. تو کیونکہ صفدر عباسی پہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں نہیں مانے گی، وہ بالکل ہی ان کا اٹ کتے دا ویر ہے آپس میں، تو وہ ممکن نہیں ہے. باقی اگرچہ اپوزیشن کے کسی نام پر حتمی طور پر کوئی معاملہ طے پاتا ہے تو یونس ڈاگا مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں. ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں اور تمام کوریڈورز میں ان کا ایک اچھا تعلق ہے. اور اسی طرح
اگرچہ مقبول باقر پہ جائیں اور یونس ڈھاگا پہ کسی قسم کا اعتراض ہو تو پھر مقبول باقر جو ہے وہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان پر تمام کوریڈورز کا اتفاق رائے ہو جائے گا. تو یعنی کل اسمبلی کا آخری اجلاس ہے سندھ اسمبلی کا، اس کے بعد وزیر اعلی سندھ جو ہے وہ خط ارسال کر دیں گے، سمری ارسال کر دیں گے گورنر سندھ کو، اور اس کے بعد سندھ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر نگراں. مگر سب کی سب لالا حکومتی جماعتیں ہیں. اگلا الیکشن آپ کو کس طرح ہوتے دکھ رہا ہے، یا کیا کینوسنگ ہوئے گی؟ اپوزیشن کا تو نام و نشان نہیں رہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. ایک خود ساختہ طور پہ ایک اپوزیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی اور دیگر قوم پرست پارٹیوں کو بھی اس میں شامل کر کے، اس طرح کی پہلے بھی بہت دفعہ جب پیپلز پارٹی کو بالکل ہی اچھا میدان دیا جاتا ہے اور کھیلنے کے لیے بہترین قسم کی پچ تیار کی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی اس کے سامنے اپوزیشن کی جماعتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جو بعد میں عوام میں جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکتی. اگرچہ آپ گورنمنٹ چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، الیکشن کمیشن چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم ملے، تو پی ٹی آئی کو بھرپور طریقے سے یہاں پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے اور ان کے امیدوار اترنے چاہیے یہاں پر. اور پھر اگرچہ تمام پارٹیاں آپس میں مل کر پیپلز پارٹی کے سامنے آئیں گی تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک انتہائی ٹف مقابلہ ہوگا، اور پھر اتنی آسانی سے پیپلز پارٹی سندھ کا مارکہ طے نہیں کر سکتی. مگر اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی میں بڑی خوشی محسوس کی جاتی ہے ان کے تمام طاقتور حلقوں میں، کیونکہ ان کے سامنے کوئی مضبوط اپوزیشن نہیں ہے ماں سوائے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے، جو آپس میں مل کر جو ہے وہ ان کا سامنا کریں گی. پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سال سے سندھ پر برسر اقتدار ہے، اور نہ صرف پیسے کی ان کے پاس بھرمار ہے، بلکہ اس 15 سال میں جو طاقت کا انہوں نے بے دریغ استعمال کیا ہے پورے سندھ کے ہر اضلاع میں، تو ان کی بہت بڑا پاور ہے اور ووٹ بینک ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سیمپتیز اور بیوروکریسی میں ان کا بہت بڑا اثر ہے. تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بیوروکریسی کے تو نام تجویز ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جن کا ایک خاص ریکارڈ رہا ہے، جو نام ابھی آپ نے لیے بھی.